الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم لائے اپنا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات ہمارے پیارے دین میرا پیارا دین یعنی دین اسلام کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد کراتے ہیں، عربی میں بھی یاد کراتے ہیں، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی یاد کراتے ہیں، تو آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے اور ایک پیپر پہ وہ حدیث پاک لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہمیں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اچھے انداز میں لکھی ہوگی تو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو ایک سوال بھی دیتے ہیں ہم اور درود پاک کی فضیلت بھی سناتے ہیں، تو آئیے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پہلے سیگمنٹ کی جانب بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے کڈس مدری چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ الکریم ہم ایک سوال بھی دیتے ہیں، تو وہ سوال بھی دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے پہلے تعارف لیتے ہیں۔ تعارف تو لیا ہی نہیں ہم نے، نعت خواہ بھائی ہمارے علی بھائی نام ہے آپ کے برابر میں، رضا بھائی کے برابر میں علی حسن بھائی، یہاں پر محمد ارمان بھائی کے برابر میں محمد احمد اتاری، محمد ارمان بھائی، علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں آئیے حدیث پاک کو پہلے عربی میں 3 ٹائمز ہم یاد کریں گے، پھر اردو میں یاد کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ آپ اسکرین پر بھی حدیث پاک دیکھ رہے ہیں، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ اس کا ترجمہ ہے مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ یہ درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے اس حدیث پاک کو ہم یاد کرتے ہیں۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ کس کس کو حدیث پاک یاد ہو گئی؟ صرف حدیث پاک، ابھی ترجمہ نہیں۔ آپ سنائیں ارمان بھائی۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، ماشاءاللہ۔ علی بھائی۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ اس کا ترجمہ یہ یاد کرتے ہیں۔ پہلے حدیث پاک یہاں پر صرف 2 بچوں کو یاد ہوئی ہے، باقی جو ہیں 3۔ ذہین بچہ نہیں بننا۔ ارمان بھائی نے حدیث پاک سب سے پہلے سنائیے، رضا بھائی، محمد رضا بھائی، احمد بھائی ایک لیں، آپ یاد کر لیں جلدی سے۔ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ آئیے اب ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ اب عربی میں حدیث پاک کون سنائے گا؟ ارمان بھائی نے سنا دی اور علی بھائی نے سنا دیا۔ رضا بھائی یاد نہیں ہوئی؟ احمد بھائی ایک بار دوبارہ یاد کرتے ہیں۔ صلو علیہ صلی اللہ علیکم، 3 ورڈز ہیں اس پہ، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، صلو علیہ
صلی اللہ علیکم. صلو علیہ, صلو علیہ میرے ساتھ پڑھیں, صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیکم. صلی اللہ علیکم. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. ترجمہ کس کس کو یاد ہوا؟ مجھ پہ درود سنائیں احمد بھائی. درود شریف پڑھو, اللہ تمہیں اللہ پاک تم پر رحمتیں بھیجے گا. رحمت بھیجے گا. ارمان بھائی, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. آپ سنائیں. مجھ پر پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ رضا بھائی مائک دیجیے. مجھ پہ درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علیہ صلی اللہ علیکم. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اب یہ پوری حدیث پاک کون سنائے گا؟ اس کو ذہین بچے کا ٹائٹل ملا. صلو علیہ کوشش کریں. صلو علیہ صلی اللہ صلی اللہ علیکم. علیکم. مجھ پر مجھ درود, پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تمہیں رحمت بھیجے گا. اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. ارمان بھائی, صلو علیہ صلی اللہ علیکم. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. ماشاءاللہ باپو, آج ارمان بھائی نے جو ہے عربی میں بھی حدیث پاک سنائی, اردو میں بھی سنائی, پھر دونوں ایک ساتھ بھی سنا دی. تو آج کا ذہین بچے کا ٹائٹل ان کو دے دیتا ہے. سبحان اللہ تو کہتے پہلے تو. سبحان اللہ. آج آپ وہ شروع میں فرما رہے تھے, اندر نہیں آیا تھا, باہر سے سن رہا تھا. آج آواز کیا آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے. کم آ رہی ہے. آج کیا ناشتہ کم کیا تھا؟ ناشتہ تو اتنا ہی کیا تھا نا, روٹی اتنی کھاتے, تو پھر آواز بھی تو اتنی نکلنی چاہیے جتنا کھاتے ہیں. تو سب کہتے زور سے سبحان اللہ. اور زور سے ہاں. اور ماشاءاللہ حدیث پاک یاد ہو گئی ہے, تو آپ نے تو فیصلہ دے دیا. فیصلہ تو آپ ہی دیتے نارملی. تو آج ارمان بھائی, لیکن کل بھی تو ارمان بھائی جیتے تھے. لیکن بعض بچوں کو حدیث پاک یاد نہیں ہوئی ابھی. تو ہمارے وہ احمد بھائی جنہوں نے کل آپ جیتا رہے تھے, ہم نے فیصلہ بدلوایا تھا, آج ان کی کارکردگی کیسی ہے؟ ان کی کارکردگی. چلے ایک دفعہ سن لیں پھر. چلے بھائی, یہ آپ پر ہے, آج کا ٹائٹل لینا ہے احمد بھائی, لینا ہے نہیں لینا؟ کوشش کریں آپ حدیث عربی میں اور اردو میں سنائیں. پھر اگر آپ نے اچھا سنایا تو آج کا ٹائٹل پھر عنوان بھائی احمد بھائی کو. جی اچھا, ایک دفعہ پڑھا دینا بھائی, ایک دفعہ بلکہ 3 دفعہ عربی اور 3 دفعہ اردو, ٹھیک ہے؟ چلے بھائی, یاد کریں گے. اب ادھر سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. رضا بھائی, آپ بھی تو آگے آئے نا ماشاءاللہ. اب تو آپ پرانے ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے پرانے ہوتے جاتے اتنا آگے بڑھتے جاتے. چلے بھائی, 3 دفعہ پڑھا رہے اور دیکھتے ہیں آپ کون سناتا ہے. صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیکم. صلی اللہ علیکم. صلو علیہ صلی اللہ علیکم. صلی اللہ صلو علیہ. علیہ صلی اللہ علیہ. صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیکم. صلی اللہ علیہ. صلو علیہ صلی اللہ علیکم. صلو علیہ صلی اللہ علیہ. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے گا. اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ نا ہمیں وقتاً فوقتاً بولتے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اس پر ہمیں ثواب عطا فرما. اس کا ثواب کیا ہے نیال بھائی؟ جب ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں کیا لگتا ہے؟ درخت لگ جاتا ہے. درخت لگ جاتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے اپنے جو ہے سیٹ پر جو ہے یہاں پر ایسے درخت بنائے ہوئے ہیں, ہے نا بھائی, دکھ رہے ہمیں خوبصورت خوبصورت درخت. اور اگر ہم سبحان اللہ کہیں گے تو کہاں لگے گا درخت؟ جنت. کس کا لگے گا؟ ہمارے لیے لگے گا نا, ہمارے لیے. تو ہم نے پھر دیکھنے بھی جانا ہے جنت میں درخت ہمارا, انشاءاللہ پھر جنت میں بھی جائیں گے. تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اب سنائے بھائی حدیث پاک اور ترجمہ. کون سنا رہا ہے؟ پھر ارمان بھائی, آج تو لگ رہا ہے ادھر ہی جانے والا ہے. ہاں بھائی احمد, رضا نہیں, کوشش. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
सल्लु अलैया सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। अलैकुम। और तर्जमा, मुझ पर दुरूद शरीफ मुझ पढ़ो। पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। रजा भाई थोड़ी कोशिश। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। सुभान अल्लाह। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। क्या बात है। आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन, माशाअल्लाह। कल भी आए थे हैं तो आज भी आए। अब खुद से देखे हदीस पाक सुनाई है, जबरदस्त। तर्जमा, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह। भाई हमारे अली हसन ना, अली हसन भाई ने भी तो अच्छा सुनाया भाई। एक दफा फिर से। सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। जबरदस्त। तर्जमा, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई अरमान भाई आपके साथ होते? कहाँ पढ़ते हैं आप दोनों? अल फारूक। अल फारूक मदरसतुल मदीना। अच्छा, तो एक ही क्लास में? नहीं, अलग अलग क्लास में। चले, दोस्ती तो होगी थोड़ी बहुत, साथ आए, कल भी आए थे, आज भी आए। तो भाई आज हम अपने अली हसन भाई को जितवा दें, ज़हीन बच्चा बना दें। माशाअल्लाह आज उन्होंने हिम्मत की है भाई। चले, इसमें हौसला अफजाई का भी पहलू होता है, ये गिफ्ट देने का। और इस सारों का मकसद क्या होता है? ताकि आप लोग आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो एक दिन निहाल भाई की सीट पर कब्जा करेंगे, निहाल भाई कहीं और चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप में से कोई आएगा ना, मेरी सीट पे भी आ सकता है। तो हमने आगे बढ़ना है। चले भाई, तो आके आप आगे बढ़कर आके गिफ्ट ले लें अपना। आ जाए, नहीं गिफ्ट खुद उठाएं, मेरे पास लेकर आए, आप मुझे दें और अब हम आपको दे देंगे, ठीक है। और गिफ्ट लेके क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैरा और आमीन। तशरीफ रखें। वय्याकुम। जी, तो आज के ज़हीन बच्चे बन गए हमारे अली हसन भाई। सबने नाम लेना है हमारे अली हसन भाई। हसन भाई, क्या खूबसूरत नाम है, अली हसन। सुभान अल्लाह। दो दो निस्बतें भी आपके नाम में मौजूद है। और अब क्या करना है भाई? तस्वीरें देखनी देखनी है, जो कि किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन में सेंड की है। एक प्यारी हदीस, सदका देने से माल कम नहीं होता। सदका देने से माल कम नहीं होता। माशाअल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा नहीं करता। अल्लाह अकबर। है ना तारिया चिश्तिया शरीफ। नेक्स्ट। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अकरिमुल उलमा। तर्जुमा, उलमा इकराम की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। बिन्ते मोहम्मद अरशद तारिया शाह जहानिया। नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन। एक प्यारी हदीस, क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अद्दुआ मुख्खुल इबादत। तर्जुमा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का नेम इनका सबत तारिया। माशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। नेक्स्ट पिक्चर। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तहादू तहाबू। तर्जुमा, एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। बिन्ते मोहम्मद अरशद तारिया शाह जहानिया। चला, तोहफा भी बनाया बापू। सुभान अल्लाह। लेकिन निहाल भाई, ये देखिए जो हम रोज हदीस पाक याद करा रहे हैं वो भी तो आनी चाहिए। नहीं रही है? कल क्या हदीस पाक याद कराई थी? कल क्या थी भाई? जी, वल कज़ीबा। जी, तर्जमा क्या था? और झूठ से बचो। तो ये लिख के किसी ने नहीं भेजी। अब कुछ ऐसा तो नहीं कि चंद लिख के भेजी, उसकी दोबारा तस्वीर खींच के भेज दी। ऐसा हमने नहीं करना, बल्कि रोज जो नई हदीस पाक याद कराई जा रही है उसको लिखकर भेजे, तो पता चलेगा भाई ताज़ी ताज़ी लिख के। आज की क्या है? सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। अब ये लिख कर आएगी तो हमें पता चलेगा नहीं है, वरना क्या पता चलेगा? दोबारा एक ही वही तस्वीर, बल्कि दोबारा से भेज दी। अब तो फोन में होती है, रीसेंड होती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं करना, वरना आप होशियार रहिएगा, फिर कह देगा भाई वो भी नहीं शामिल करेंगे। अब ऐसा ना ये नई शर्त लग जाए। जी, और शामिल करें। जी, ठीक है।
ایک پیاری حدیث فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ہے حسن حسین بھی جنتی اللہ نا تاریاں چشتیاں شریف. نیکسٹ پکچر. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنہ الصیام جنتن ترجمہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. بنت محمد ارشد تاریہ شاہ جہانیہ. ماشاء اللہ باپو. جی بھائی آپ تصویریں بھیجنی ہے بڑی بڑی صاف ستھری اور روز کی روز. ٹھیک ہے جی. آج جو ہم نے یاد کرائی ہے اب کل وہ آ جانی چاہیے. ابھی سے جلدی سے کاپی پینسل کوئی بھی کارڈ شیٹ جو بھی ہے وہ لے لیجیے اور لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ آپ جلدی سے اچھا لکھ لیں. ٹھیک ہے بھائی. آپ لوگ بھی لکھ کے لا سکتے ہیں. ویسے جو یہاں پر آتے ہیں کون آتا ہے؟ اب آتے ہیں نا. کل آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب کل تو ہم خود ہی نہیں آئیں گے. کل کیا دن ہے؟ جمعہ. اس کے بعد ہاں اتوار کو تو آتا ہے ہمارا پروگرام لیکن ریکارڈڈ ہوتا ہے. اور پھر پیر کو آئیں گے دوبارہ لائیو. پیر میں جو بھی آ رہا ہو آپ میں سے تو آپ بھی لکھ کر یہ حدیث پاک لا سکتے ہیں جی. تو اب نہال بھائی کیا کرنا ہے؟ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کا ہمارے نام ہے کلام. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ علی رضا تاری. علی رضا تاری. سبحان اللہ. وہ علی حسن ہے علی رضا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور کون سا کلام سنائیں گے بھائی؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے. واہ بھائی واہ. احمد رضا بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بتایا بھائی کس کا کلام؟ مرشد عطار. مرشد عطار. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. اچھا اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر. کہاں بلا لو؟ مدینے میں. کہاں بلا لیں؟ مدینے میں. اچھا یہ بحر و بر کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ شاہ بحر و بر کا مطلب تو ہوا نا جو بحر و بر کے شاہ ہیں بادشاہ ہیں سردار ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب یہ بحر اور کیا ہوتا ہے اور بر کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ نہیں پتا؟ چلے کلام تو ہی سنتے رہتے ہیں بچوں کو اچھا بھی لگتا ہے نا پڑھتے بھی آسان سا بھی ہے. تو آج آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں. بحر کہتے ہیں سمندر کو. کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. اور بر کہتے ہیں خشکی کو. کس کو؟ خشکی کو. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمندروں کے بھی آقا ہیں بادشاہ ہیں شہنشاہ ہیں. آپ کی حکومت سمندروں پر بھی جاری ہے اور زمین پر بھی جاری ہے. تو بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر. اور بر خشکی زمین کو خشکی کو. جیسے یہ زمین ہے ہم موجود ہے سمندر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. ہاں سمندر میں ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو بحر و بر کے شاہ یعنی بحر و بر کے بادشاہ جن کا حکم سمندروں پہ بھی چلتا ہے اور زمینوں پہ بھی چلتا ہے وہ ہیں ہمارے آقا. اور ان سے عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے مدینے میں بلا لیجئے. تو مل کر کہنا ہے مل کر پڑھنا ہے. جی سنائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے
जो हुक्म होता मदीने घूमने आए, तैयार पाक की दीवार चूमने आए, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाए चमकाए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीर व शमर फातिमा हैदर मदीने में, पाए शबीर व शमर फातिमा हैदर मदीने में, वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है जिसका सिला का, वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है जिसका वो किस्मत का धनी है जो गया धम धमर मदीने में, वो किस्मत का धनी है जो गया धम धमर मदीने में। ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में, तेरे कदमों में मर जाऊं मेरे ओ करो मदीने में। मदीना इसलिए आता जानो दिल से गए प्यारा आका, मदीना इसलिए आता जानो दिल से गए प्यारा, के रहते गए मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, के रहते गए मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। अल्लाह पाक हमें प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और वो इश्क भी अता फरमाए।
جیسا کہ امیر اہل سنت نے اظہار کیا کہ میں روتا ہوا ہوں، عشق میں روتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک ہمیں مرشد کریم کے ساتھ بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ کیا ہوا، یہاں سے کہیں اور چلے گئے؟ یہیں رہنا، پروگرام میں رہنا انشاءاللہ، یہاں رہنا اور پھر یہاں سے انشاءاللہ مدینے بھی جانا ہے جی۔ تو کالز بھی شامل کریں گے کیا نیال بھائی؟ کال شامل کرتے ہیں کڈس مدری۔ چلے جی، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ کیا حدیث ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج انہوں نے کتنی حدیثیں سنائی؟ دو سنائی ہے نا؟ دو تین؟ مسلم و مسلم۔ اچھا ایک ہی سنائی ہے، چلے بھائی ایک حدیث پاک سنائی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ چھوٹے سے تھے، کوئی چھوٹی سے تھے یا تھی، جو بھی تھے، بہرحال آپ نے حدیث پاک سنائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و باد رکھے۔ تو ایسے ہی اور بھی حدیث پاک سنا ہے بھائی، 2 3 4 5، اب تو اتنی ساری ہم نے یاد کرا دی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ آگے یاد کرنا ہے، پیچھے بھلاتے جانا ہے، ایسا ہے؟ وہ فون میں تو ہوتا ہے کہ میموری زیادہ بڑھ جائے تو ڈیلیٹ کر دیتے پچھلی، تاکہ آگے اور چیزیں آ جائے۔ تو ایسے دماغ میں بھی کرنا ہے کہ پچھلا ڈیلیٹ کر دیا احمد بھائی، پیچھے ڈیلیٹ کرتے گا آگے، یا ایسے نہیں کرنا بھائی، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو سب یاد رکھنا ہے نا۔ تو آپ سناتے بھی جائیں، تو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس چیز کو ریوائز کریں، جیسے جنہوں نے لکھی ہے، اب لکھ کر کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ نیال بھائی کہ سب کو دکھائیں جو ہم نے لکھا ہے۔ اچھا پھر اس میں اب نیتیں دیکھنی پڑیں گی بھائی، کس نیت سے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے جو لکھ کر رکھا ہے اس میں ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو بعد میں اگر بھولنے لگے تو پڑھ کر کیا کر لیں ارمان بھائی؟ یاد کر لیں۔ اگر بھولنے لگے تو کیا کریں؟ یاد کر لیں۔ جو ہم اسکول کا بھی کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں کاپی پہ، تو اس کو کس لیے کرتے ہیں؟ جب پیپر کے دن آتے ہیں، امتحان کے دن آتے ہیں، تو اسی میں سے دیکھ کر پھر یاد کر رہے ہوتے نا۔ تو ہمیں یاد کرتے رہنا ہے، دہراتے رہیں گے تو یاد رہے گا، نہیں پڑھیں گے تو پھر بھول جائیں گے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام شاہ بھگوان اختاری ہے، ماشاء میں اللہ، شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا کیا ہوں۔ بات ہے میرے اچھے نیازور اور میرے پیارے پیارے وقار بھائی، جی۔ میں آج آپ کو ایک پیاری سی حدیث سناؤں گا۔ جی سنائے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الطہور شطر الایمان، ماشاء اللہ، ایمان ہے۔ کیا بات ہے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا پیارا چینل کڈز مدنی چینل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ 2 کالز ایک ہی جگہ سے آ گئی ہیں، شاہپور جہانیہ سے۔ تو ہمارا یہ کیا کڈز مدنی چینل خاص وہاں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے کراچی والے کہاں ہیں بھائی؟ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو بھائی۔ جی نیکسٹ۔ محمد اللہ تعالیٰ شہزاد کر رہے ہیں پیارے پیارے وقار باپو، آج ہم آپ کو یہ شعر سنائیں گے۔ نصیب چمکے سبحان اللہ، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دے کیا بات ہے، اتنے خوبصورت انداز سے نعت سنائی ہے بھائی ہمارے نعت خواں علی حسن بھائی۔ علی حسن بھائی صحیح نام لیا؟ علی رضا بھائی۔ علی حسن تو آپ ہے نا، علی رضا بھائی۔ کوئی آمد کے موقع کا کلام ہے ذہن میں؟ ہے تو تھوڑا اور تازہ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ نور والا سنا دیے گا یا کوئی اور بھی؟ دیکھیں انہوں نے کون سا مہینہ چل رہا ہے بھائی؟ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، ابھی 12ویں گزری ہے، تو نعرے لگائے تھے نا، وہاں اور نہیں لگانے نا، نعتیں پڑھنی ہے، نعرے بھی لگانے ہیں۔ تو آپ کوئی ہمیں اچھا سا کلام سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ خوب نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ، زبردست۔ چلے بھائی نیکسٹ۔ میں ہوں غلام محمد اتاری،
اور میں ہوں مدین الطاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. ماشاء اللہ. ہم آج کلام سنائیں گے. سنا دے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی مجھے لگ رہا ہے ایک ڈیوٹی دینی پڑے گی آپ لوگوں. ابھی ان کس کی کال تھی یہ؟ نام کون بتائے گا؟ کس نے کال کی تھی؟ نہیں یاد ہے؟ ان کو یاد ہے بھائی. ایک تھے احمد یان اتاری اور ایان اتاری اور محمد طلحہ اتاری. نہیں طلحہ اتاری نہیں ہے. کیا نام تھا؟ یاد ہے. ہاں چھوٹے والے کا یاد آ گیا. بالکل یہ سیم پیٹرن پہ ویسے ان کی کال ہوتی ہے. نیکسٹ کال جو آئیں گی نا آپ نے ان کے نام بتانے یاد رکھنے, ٹھیک ہے؟ ورنہ ادھر کال ہوتی ہے ادھر آپ اپنے گھوم رہے ہوتے. تو اب آپ کی توجہ احمد بھائی, بھائی کی طرف. ہاں نام بتانا ہے کس نے کال کی ہے, ٹھیک ہے؟ ارمان بھائی چلے بھائی کال چلائیں. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. جی. میں دارالمدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بلکہ موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, بلکہ موجے کرم مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی کنہوں نے کی تھی کال؟ ہاں بھائی سنائیں بتائیں. حسنین بلال. حسنین بلال نے, اور ان کا جواب درست ہے. درست ہے. زبردست. جی نیکسٹ کال. اب بھی توجہ, کہاں سے یہ بھی یاد رکھیں. فاطمہ تاریہ منچی نواز سے. آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیں. نام نبی سے پیار ہے, دل سے یہ اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے, دل سے یہ اقرار ہے. آنکھوں کا تارا سبحان اللہ. محمد, دل کا اجالا نام محمد, اپنے جمیل رضی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی احمد بھائی کہاں سے تھیں؟ جگہ بھی بتائیں. جگہ نہیں یاد؟ چلے نیکسٹ ٹائم جگہ بھی یاد رکھیے گا. یہ تھی منچی نواز سے. چلے بھائی. اچھا بھائی کوئی کلام آ گیا ذہن میں آمد کے موقع کا؟ سنائے ایک دو شعر اور نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. جھوم کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ چلے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا آ گئے گئے, بڑے اوج پر مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں, معطر ہے ساری فضا, ہے ساری فضا, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے, وہ شافی روزے جزا گئے گئے, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے گئے. جس سن کر سخی
दामन पसारे हुए सब जमाना, हुए सब जमाना, नवाज़ों का सदका निगाहे करम गो, नवाज़ों का सदका निगाहे करम गो, तेरे घर पे तेरे गदा आ गए गए, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये किसको याद है कि हलीमा कौन है जिनका जिक्र हो रहा है? आपने जिक्र भी सुना, अभी कल भी सुना, उससे पहले भी सुना था। दाई हलीमा कौन थी ये? नहीं ज़हन में? बताया तो था, कल भी बताया था। कल कौन कौन था? अरमान भाई तो थे हमारे साथ। सब थे। आप जी बताएं कौन थी दाई हलीमा? अच्छा, ये बता रहे कि आप कल थे, ये नहीं पता कौन थी। भाई वो थी ना, वो लेने आई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु को, और जिन्होंने आपकी परवरिश की थी, गांव में अपने लेकर गई थी, ठीक है ना, वो जिनकी सवारी हल्के हल्के चल रही थी। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम साथ हुए तो वो तेज तेज भी चलना शुरू हो गई थी। तो ये दाई हलीमा है जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु की खिदमत करने की सादत हासिल की थी। ठीक है, अब जहन में रखिएगा ये। चले भाई, अब हम चलते हैं निहाल भाई की तरफ, और निहाल भाई कहाँ ले जाएंगे? सेगमेंट की तरफ। तो इंशाल्लाह अब हम चलेंगे दीन की प्यारी बातें, सेगमेंट है जो निहाल भाई इंशाल्लाह हमें दीन की प्यारी प्यारी बातें बताएंगे। जी, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है दीन की प्यारी बातें, दीन की प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हुकूकुल इबाद में से एक अहम हक ये भी है कि कचरा वगैरह रास्ते में ना फेंकें, कचरा वगैरह रास्ते में ना फेंकें। जैसे हम बिस्किट खाते हैं या कुछ और, तो कुछ बच्चे रैपर कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं। या कोई फल खाया, कोई फ्रूट खाया, किन्नू खाया, केला खाया, कुछ भी खाया, इसका छिलका रास्ते में फेंक दिया, तो ये अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, इससे कोई फिसल भी सकता है, इससे कोई फिसल भी सकता है, गिर भी सकता है, और बहुत चोट भी लग सकती है, बहुत चोट भी लग सकती है। ऐसे ही कुछ बड़े लोग पान खाकर कहीं भी पान की पीक फेंक देते हैं, कहीं भी पान की पीक फेंक देते हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। इससे गंदगी भी होती है और लोगों को तकलीफ भी होती है, तकलीफ भी होती है लोगों को, और गंदगी भी होती है, गंदगी भी होती है, तकलीफ भी होती है। तो प्यारे बच्चों, रास्ते और गली कूचों में ख़ास तौर पर जहाँ से लोगों का गुजर होता हो, वहाँ पर हरगिज़ कुछ ना फेंकें, कोई छिलका ना फेंकें, कोई रैपर वगैरह ना फेंकें, किससे किसी को चोट लग सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है और गंदगी भी होगी। बल्कि कहीं रास्ते में कोई तकलीफ वाली चीज़ दिखे तो उसे हटा दें, जैसा कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डियां हटा देना सदका है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डियां हटा देना सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान निहाल भाई क्या पढ़ाया आपने? पूछ के देखें क्या पढ़ाया है, आपके शागिर्दों ने याद किया नहीं किया? रोडों पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, रोडों पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, गलियों में फेंकना चाहिए, ऐसा है? गलियों में भी नहीं फेंकना, गलियों में भी, घर में फेंक दें, छत में भी घर में तो क्या करे, कचरा ले लेके फिरे या हाथों में लेके फिरे रैपर? डस्टबिन में डालते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं आप हाथों में लेके फिर रहे। भाई हमें तो बताया था कचरा फेंकना नहीं है, कहीं कहाँ फेंकना है? डस्टबिन में। हाँ, जिसकी जो जगह है ना उसको वहाँ जाना चाहिए। केले को कहाँ जाना चाहिए? पेट में। और उसका जो वो है ऊपर का छिलका, उसे कहाँ जाना चाहिए? डस्टबिन में। डस्टबिन में। कीनू आने वाले इंशाल्लाह, मौसम आ रहा है ना सर्दियों का, तो कीनू कहाँ? पेट में। और छिलका डस्टबिन में। ऐसा ना हो कि जो कचरा है उसका छिलका है वो रोड पर हो, और वो जो अंदर का है जिसको फल खाना है वो भी इधर उधर बच्चे बस साइड में कर देते हैं, होता है ना, खाना नहीं होता, घर वाले कह रहे होते, अम्मी कह रही थी खाओ, तो वो चुपके से आँख बचाकर वो डस्टबिन में। ऐसी चीज़ तो डस्टबिन में हरगिज़ भी नहीं फेंके, तो खाने की चीज़ है ना, तो हमें उसे खाना है। ऐसा नहीं कि आपने कचरा जो है रोड पे फेंक दिया और खाने की चीज़ जो है वो डस्टबिन में। तो ये भी
نہیں کرنا. جو بھی چیز جہاں کے لیے ہے اس کو وہیں پر جانا چاہیے, ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ کیلے کا چھلکا اگر آپ نے راستے میں پھینکا, کھا کے پھینک دیا, پھر بھول جاتے نا, یہ یاد رکھتے یہاں ڈالا ہوا ہے, اور پھر خود ہی گھومتے گھومتے آئے, تھوڑی دیر بعد اس پہ پاؤں پڑا اور دھڑام سے نیچے آ گئے. تو پھر پتہ چلے گا یہ کچرا ادھر ادھر پھینکنے کا نتیجہ. اور کچرا جب ہم پھینکیں گے تو پھر گندگی بھی ہوگی, تو اس پر کیا آئیں گے, کیڑے آئیں گے, جراثیم آئیں گے, اور پھر وہ جراثیم ہمارے اندر بھی جا سکتے ہیں, تو ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو زبردست پیاری پیاری باتیں آپ نے بتائی ہیں. اور اب چلتے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, وہ ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, کرامات صحابہ میں آج جو ہم کرامت سننے والے ہیں وہ بہت ہی پیارے صحابی امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم. بھائی یہ ادھر چھوٹے بچے, دوسرے خلیفہ حضرت فاروق ہے جی, اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی. سب بول دیں حضرت عثمان غنی. اور چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت علی. علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو آج ہم جو کرامت سنیں گے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جن کا نام ہے حضرت, ارے ابھی تو یاد کرا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت محبت کیا کرتے تھے. اور سارے صحابی کرتے ہیں, سارے صحابہ کیا کرتے تھے. لیکن ان کو کہا جاتا ہے عاشق اکبر. کیا کہتے ہیں؟ یعنی سب سے بڑے عاشق, پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے. تو جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے متصف تھے, یعنی دنیا کے اندر موجود تھے ظاہراً بھی, تو حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. کیوں؟ محبت بہت تھی نا, تو جو پیارا لگتا ہے اس کے قریب رہ جاتا ہے, تو یہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا, آپ نے پردہ فرما لیا, یعنی اب آپ قبر کے اندر تشریف لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یاد ستاتی تھی نا, کہ اب اس انداز سے ظاہراً ملاقات نہیں ہو رہی, تو آپ کو بڑا جو ہے نا, یوں کہہ لیجیے اب دنیا میں دل ہی نہیں لگتا تھا. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اور جب آپ کا انتقال ہوا نا, تو اس سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی لوگوں کو کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو آپ لوگوں نے میرا جنازہ لے جا کر رکھنا ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر موجود ہے نا, جس کمرے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ حجرہ ہی تھا, وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر بھی موجود تھی. تو وہاں لے جا کر میرے جنازے کو رکھنا ہے, اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور پردہ کر لیا. جو وعدہ الہی ہے کہ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اس کے مطابق ظاہر ہے وعدہ پورا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو نبی ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی زندگی دے دی جاتی ہے, وہ ویسے ہی پہلے کی طرح حیات ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا جنازہ وہاں لے جا کر رکھنا ہے, اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینی ہے. اگر اجازت مل گئی تو آپ لوگوں نے میرے جو جنازہ ہے, میری میت ہے, میرا جسم ہے, وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ان کے ساتھ دفن کر دینا ہے. اور اگر اجازت نہ ملے تو جہاں اور مسلمان جنت البقیع میں موجود ہیں, قبرستان ہے نا جنت البقیع, وہاں پر آپ نے مجھے دفن کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی جب وہ میت تیار ہو گئی, جنازہ اور تیار ہو گیا, تو لے جا کر مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک جہاں پر قبر موجود ہے, جو کمرہ ہے, اس کے سامنے لے جا کر وہ جنازہ رکھ دیا. اور پھر عرض کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہلے سب مل کر گئے, کیا کہا صحابہ نے, ظاہر صحابہ وغیرہ ہی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے سامنے لے جا کر حضرت ابو بکر کا جنازہ رکھا. اور نہال بھائی کیا کہا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ. ہاں, ہم بھی تو یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے اندر موجود ہیں, اور عرض کی السلام علیکہ
یا رسول اللہ ہادہ ابو بکر، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، یہ ابو بکر ہے۔ جیسے ہی یہ کہا نا تو پتہ کیا ہوا، وہ جو حجرے کا دروازہ تھا وہ خود بخود کھل گیا اور قبر مبارک سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں دفن کر دیا گیا، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ اتوار کو بھی آئیں گے اور پیر کو بھی دوبارہ لائیو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین